السلام علیکم، کیا حال ہے ایوری ون؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو ہے بریانی کی ریسیپی بتانے لگی ہوں۔ بمبئی بریانی مسالے سے میں تیار کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے، اس کے بعد ٹماٹر لیے ہیں، سبز مرچ لی ہے، ساتھ میں دہی لی ہے، اور یہ پیاز ابھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر ساری چیزیں کٹنگ کرنے کے بعد میں نے چاولوں کو جو ہے وہ گیلا کر کے رکھ دیا، اس کے لیے پانی رکھ دیا۔ تو اس میں چاول کے پانی میں صرف اور صرف نمک ایڈ کروں گی، باقی گرم کھڑے مسالے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ایڈ کیے۔ ساتھ ساتھ جو میں نے پیاز کٹ کر کے رکھا تھا اس کو میں براؤن کرنے لگی ہوں، کیونکہ یہ اس میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کو دوسری طرف میں شفٹ کر دوں گی، اور پھر میں ادھر ساتھ ساتھ مسالہ بنانے کے لیے شروع کروں گی، ریڈی کرتی ہوں۔ میں آئل ڈالا ہے میں نے 1.5 کپ، جو چیز بھی آپ لیں گے جس کپ سے میجرمنٹ کریں گے اسے 1.5 کپ ڈال دیں۔ اس کے بعد میں نے چکن لیا 1.5 کلو کے قریب، اور چاول بھی کیونکہ میرے 1.5 کلو تھے۔ اس میں نے جو ہے نا فرائی کیا چکن کو، اور اس کے بعد نمک ڈال دیا۔ نمک ڈالنے کے بعد جو ہے مجھے ایسے لگا کہ یہ چھوٹا ہو گیا برتن، تو اس کو میں نے وہ چاول بوائل ہو چکے تھے اسی بڑے برتن میں شفٹ کر دیا، اور اب میں جو ہے دہی کے اندر مسالہ بمبئی بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں، تو اس کو ایڈ کروں گی اس کے اندر۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے مکس وغیرہ کر کے سارا صاف کر کے، تو چکن میں جو ہے نا اس کو دہی کو خشک ہونے تک آپ نے پکانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے لہسن ادرک بھی شامل کر دیا تھا، کھڑے مسالے ڈالے کیونکہ مجھے تھوڑا سا مسالے کم لگے تھے، وہ پیکٹ ایک تھا اور یہ بریانی زیادہ تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے سبز مرچ بھی ایڈ کی ہے۔ اب پھر اس کو فرائی کر کے اب اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی۔ جیسے ہم لوگ، کیونکہ چکن تو ہمارا فرائی ہو چکا تھا، اب ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی۔ پانی ڈال کے میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ چکن بھی پک جائے ہمارا، اور ٹماٹر بھی جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائیں۔ جب میں نے ڈھکن اتارا تو یہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ اب اس کو میں فرائی کروں گی، اس کی بھنائی کروں گی۔ یہاں پہ چکن کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ جب میں چکن کی بھنائی کر چکوں گی، اس کو اب ختم ہو گیا، ہماری کمپلیٹ ہو چکی بنائی۔ اب ہم لوگوں نے نا ایک پلیٹ میں ڈال دیا، بریانی کی تہہ لگانے لگے، تھوڑا سا نکال دیا تھا چکن باہر۔ اب اس چکن میں جو ہے چاول ڈال دیے، ساتھ ساتھ ہمارا پیاز بھی براؤن ہو چکا تھا۔ اب اس کی گارنش کرنے کی باری آ گئی، تو ہم لوگوں نے گارنشنگ میں نے اس میں پیاز ڈالا ہے، پیاز ڈالا ہے، اور میں نے پودینہ ڈالا ہے، سبز مرچ ڈالی ہے، سبز دھنیا ڈالا ہے، اور ساتھ میں لیمن ڈالے ہیں کٹے ہوئے۔ اس کو گارنش کے لیے میں نے یہ سارا کچھ ڈال دیا تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑا سا بچا کے رکھ دیا نیکسٹ سٹیپ کے لیے۔ اب بچا ہوا جو چکن ہوگا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگاؤں گی چاولوں کی۔ میں چاولوں کی اس کی سیکنڈ لیئر لگانے کے بعد پھر دوبارہ جو میرے پاس گارنشنگ کے لیے جو رکھا ہوا تھا وہ بچا تھا، وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ پیاز بھی، ہرا دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، اور پھر لاسٹ جو ہے نا میں نے پھر چاول کی تھوڑی سی تہہ بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ لگائی ہے میں نے، اور پھر کلر ڈال دیا ہے، پھر دم کے اوپر رکھ دیا اس کو میں نے۔ بس یہ اب ہماری بریانی انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی، اور پھر یہ میں نے آپ کو فائنل لک دکھائی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔